تو یہ ملاقات جو کل کرائی گئی ہے پہلے کرا دیتے تو اتنی چمگویاں نہ ہوتی، حکومت کو بھی اتنی بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور یہ تو ایک ان کا حق ہے۔ اچھا پہلو بھی ہے سوشل میڈیا کا، برا بھی، لیکن کسی بھی شخصیت کے بارے میں سے ہٹ کر کے وہ پولیٹیکل ہو، ان لوگوں کے لیے بہت عزیز اور قریب ہوں، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اب تو یہ واضح ہو گیا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے، جیل میں ہے، جیل ہوتی ہی تکلیف دہ ہے، میں بھی 2-4-5 دن 2-4 بار بھگت چکا ہوں، تو اس سے ہٹ کر میں آگے چل کر بات کروں گا پی ٹی آئی کی۔ لیکن یہ سمپل بات تھی کہ اگر ملاقات پہلے بھی کرا دیتے تو شاید یہ باتیں ہی نہیں آتی، کیوں خان صاحب؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے 9 اپریل کی بات کی، اس پہ صرف ایک کمنٹ کر کے پھر آپ آگے چلتے ہیں کہ کوئی ایسی حکمت عملی نہیں تھی، نہ میری نہ پارٹی کی طرف سے۔ فیصلہ تھا کہ سب نے باہر نکل جانا ہے اس رات۔ میں چونکہ بطور پارلیمنٹری افیئرس منسٹر کے 3.5 سال اپنی حکومت، عمران خان صاحب اور ان کے وزراء، ہماری کابینہ کو ڈیفینڈ کرتا تھا، ویسے ہی میرا یہ فیصلہ تھا کہ مجھے لگا کہ مجھے آج کی رات بھی اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے جو میں 3.5 سال کرتا رہا ہوں۔ جب میں ادھر بیٹھا رہا پھر بھی تب سپیچ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھر جب اس موقع پہ محترم شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب یا کچھ اور لیڈرشپ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے برخودار مولانا اسد صاحب اس زمانے میں اسمبلی میں ہوتے تھے، ان کی طرف سے جو سپیچیں شروع ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ ون سائیڈڈ بیانیہ ہے، خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا موقف بھی آنا چاہیے۔ تب جا کے میں نے اس وقت کرسی پہ براجمان محترم اسپیکر ایاز صادق صاحب سے ریکویسٹ کی۔ میں ان کو کہا کہ میں 2-3 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، تو انہوں نے بڑے اچھے الفاظ ادا کیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں لیکن مجھے بھائی کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ آج بھی ہمارے منسٹر ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کچھ وقت عنایت فرمایا اور اس میں مجھے اللہ نے موقع دیا اپنا اور اپنے لیڈر کا موقف رکھنے کا، اور اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ اب جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو سسٹرز پہ مشکل وقت گزارا ہے، دیکھیں ہمارا تو ان سے ایک روحانی تعلق ہے، ایک لیڈر اور ایک ورکر کا، یا ایک استاد اور شاگرد کا، لیکن علیمہ آپا، نورین آپا اور عظمیٰ بی بی جو ان کی سسٹرز ہیں، ان کا تو خون کا رشتہ ہے۔ تو ایسے موقع پہ ان پہ جو گزری ہوگی، کیونکہ بہنیں بھائی سے محبت بھی بہت کرتی ہیں، اور جب ماں باپ نہ ہوں تو بہنیں جو ہیں وہ بھائی کے لیے بہن کا اور ماں دونوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان پہ بڑی مشکل گزری ہے، ان کو بڑی تکلیف پہنچی، خاص کر بارڈر پار سے دونوں طرف، مغرب اور مشرق دونوں، افغانستان اور بھارت دونوں طرف سے جو خان صاحب کی صحت کے بارے میں غلط خبریں چلائی گئیں، اس سے وہ مزید پریشان ہوئی۔ تو یہ ملاقات جو کل کرائی گئی ہے ان خواتین کی جو کہ ایجڈ ہیں، ہماری ماں کی عمر کی ہیں، پہلے کرا دیتے تو اتنی چمگویاں نہ ہوتی، حکومت کو بھی اتنی بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور یہ تو ایک ان کا حق ہے۔ یہ تو کوئی پریروگیٹو یا وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک فیور نہیں ہے، پریروگیٹو ہے کسی بھی ملزم کا، مجرم کا، یا جو بھی آپ نام دیں۔ خان صاحب تو سیاسی قیدی ہیں، ان کا حق ہے کہ ان سے رابطہ فیملی کا بھی ہو، ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی ہو اور وکلا کا بھی۔